ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت سے حضرات واقف ہوں گے۔ میرے نزدیک علامہ اقبال کے فلسفے کے اصل شارح وہ ہیں، لیکن چونکہ ان کی اپنی تحریریں جو ہے بڑی فلسفیانہ ہیں، لہذا زیادہ لوگ ان سے واقف نہیں۔ انہوں نے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر نامی ایک بڑی عظیم کتاب لکھی ہے، اس میں ایک فلسفہ بیان کیا ہے کہ ارتقاء جو ہوتا رہا ہے آج تک اس کائنات کے اندر، وہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو اس وقت ذہن سے نکال دیجئے، ارتقاء اپنی جگہ پر ایک علیحدہ شے ہے جس کو سب سے پہلے مسلمان حکماء نے بیان کیا ہے۔ علامہ ابن مسکوہ اور مولانا روم سب سے پہلے ہے کہ جنہوں نے ارتقاء کی تشریح کی ہے، ارتقاء کا نظریہ بیان کیا ہے۔ ڈارون کا نظریہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ذہن سے نکال دیں۔ اس وقت ارتقاء کیا ہوا ہے؟ پہلا ارتقاء انہوں نے کہا کہ صرف فزیکل اور کیمیکل لیول پر ہوا، جس سے کہ یہ مطلق انرجی سے مختلف منرلز وجود میں آئے، ایلیمنٹس وجود میں آئے، اور اس میں کیمیکل ارتقاء ہو کر یہاں تک پہنچا کہ ایسے جن کو ہم کہتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈز پیدا ہوئے کہ جن میں زندگی کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی۔ یہاں آ کر وہ ارتقاء مکمل ہو گیا۔ اب ایک دوسرے رخ پر ارتقاء ہوا، اسے بایولوجیکل کہتے ہیں، حیاتیاتی ارتقاء ہوا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام پر آ کر اس حیاتیاتی ارتقاء کی تکمیل ہو گئی۔ تیسرے مرحلے پر ہوا ہے انٹلیکچول اور سائیکولوجیکل ارتقاء، ذہنی اور نفسیاتی ارتقاء۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ مکمل ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، اس کو پوری دنیا میں جب قائم کر دیا جائے گا، یہ ہے وہ سوشل ایوولوشن جو ہو رہا ہے، یہ جب وہاں پہنچے گا ارتقاء کی آخری منزل آ جائے گی، اور اس کے بعد قیامت ہے، اس لیے کہ کوئی اور پلین، کوئی اور سطح جو ہے ارتقاء کی موجود نہیں۔ گویا کہ فلسفے کے اعتبار سے بھی یہ بات اسی طریقے سے جڑ رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام خلافت علی منہاج النبوہ جب گلوبل ہو جائے گا، جب پورے عرضے پر نافذ ہو جائے گا، تو اس کے بعد جیسا کہ حدیث میں آیا ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، یعنی اس کے بعد قیامت ہے۔ یہ دنیا، یہ کائنات اپنی منطقی انتہا کو پہنچ جائے گی جبکہ پورے ارضی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین غالب آ جائے۔